عورتوں کی جماعت آئی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ 4 رکعت میں 2 رکعت کے بعد تشہد میں درود شریف اللہم محمد تک پڑھا جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، جبکہ آپ نے کہا ہے کہ نہیں پڑھنا۔ ہاں جی، میں نے تو کہا ہے حدیث سے، انہوں نے کہا ہے فقہ حنفی سے۔ ہمارے نزدیک تو درود شریف کے بغیر نماز ہی مکمل نہیں ہے، اور ان کے نزدیک سجدہ سہو واجب ہے۔ اس کے اوپر میرا ایک کلپ ریکارڈ ہے، فقہ حنفی کی انجینئرنگ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی تشہد میں درود شریف پڑھ لے تو اس پہ سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اور پھر اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے انہوں نے کہا کہ امام حنیفہ کو نبی الاسلام کی خواب میں زیارت ہوئی، اور امام حنیفہ سے نبی الاسلام نے فرمایا کہ تم نے درود جو ہے وہ کیوں واجب قرار دے، سجدہ صاحب کیوں واجب قرار دے دیا اس شخص کے اوپر جو درود مجھ پہ پڑھتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس لیے کہ وہ غافل ہو کے پڑھتا ہے۔ تو کہتے ہیں حضور بڑے خوش ہوئے اور تحسین فرمائی۔ بالکل یہ فراڈ ہے۔ اللہ کے نبی نے کیوں خوش ہونا تھا؟ اللہ کے نبی اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ جو جان بوجھ کے پڑھے، اور آگے سے امام حنیفہ کہتے ہیں کہ اس کی تو نماز ہی سرے سے نہیں ہوتی، تو امام حنیفہ نے لعنت ہی اس پہ کمانی تھی نا نبی الاسلام کی مبارک زبان سے۔ فقہ حنفی کے نزدیک کو جان بوجھ کے درود شریف پڑھ لینا دوسری رکعت میں تو اس کی نماز واجب الادا ہو جائے گی، کیونکہ اس نے جان بوجھ کے ایسا کام کیا جو سجدہ صاحب کو واجب کرتا ہے۔ لہٰذا یہ جو انہوں نے ڈھکوسلا مچایا ہوا تھا کہ امام حنیفہ نے حضور کو بڑا خوش کیا یہ کہہ کے کہ اس نے غافل ہو کے درود پڑھا ہے اس لیے میں نے اسے سجدہ صاحب بتایا، تو بالکل جعلی ہے ان کی بات، اور ردی کی ٹوکری میں پھینکے۔ نیکسٹ۔